الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مجھ کو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر سننے کے بعد سنی خاموش نہیں رہتا۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے جنہوں نے قیامت تک آنے والے ایک ایک سنی مسلمان پر احسان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائی ایک دم قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہمیں بولنا نہیں ہے تو نہیں بولنا۔ محفل پاک جب آپ کے اوپر بوجھ معلوم ہونے لگے تو اپنے دل کی طرف محاسبہ کیا کرو کہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہمیں بھاری لگنے لگا۔ کتنا گھنٹہ ہوا؟ ابھی 2-4 گھنٹہ نہیں ہوا ہوگا صحیح سے، ہم محفل میں اکرتانے لگے، محفل میں ہمارے اوپر بوجھ لگنے لگے۔ جب اس طرح کے خیالات، اس طرح کے وسوسات ذہن میں آنے لگے کہ اللہ کے گھر میں آپ کو اچھا نہ لگے، اس کے رسول کی محفل میں آپ کو اچھا نہ لگے، تو آپ اپنے دل کی طرف جھانک کر دیکھا کرو کہ کہیں شیطان نے ہمارے دل پر کیسا قبضہ کر لیا ہے کہ آج ہمیں اس رسول کا ذکر اچھا نہیں لگ رہا ہے جس رسول کا ذکر آسمان پر ملائکہ مقرر، اس رسول کا ذکر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے جس کا ذکر فرشتے کیا کرتے ہیں، اس رسول کا ذکر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے جس رسول کا ذکر انبیاء کیا کرتے ہیں، اس رسول کا ذکر ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے جس کا ذکر مرسلین کیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار 1500 سالہ کی سال ہم لوگ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، 1500 سالہ۔ بس اب آپ کا ذہن سننے کا اگر ہو تو کچھ باتیں کی جائیں گی، ورنہ سننے کا نہ ہو تو پھر ایسے ہی میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اگر بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہم 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں، حضور کا 1500 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ اس سال مسلمانوں میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر 1500 سالہ جشن ہم منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک دامن ہمیں عطا فرما دیا ہے، قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں عطا فرما دی ہے، اسلام جیسا بہترین دین ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے نصیبے پر جتنا فخر کرے اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام تن نبیوں میں اگر کسی نبی کے دامن سے ہمیں وابستہ کیا ہے تو وہ نبی دیا ہے جس نبی کو اللہ نے تمام نبیوں میں اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے اس امت پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اتنا کرم فرمایا ہے کہ تمام تر نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہترین نبی جس نبی کو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کے دامن کرم سے وابستہ فرمایا ہے، جس نبی کے دامن کرم میں آنے کی دعا کبھی موسیٰ نے کی تھی،
کبھی عیسیٰ نے کی تھی، کبھی تمام تر پیغمبروں نے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس محبوب کے دامن سے وابستہ فرمایا ہے جس نبی کے دامن کرم میں آنے کی دعا تو نبی نے کیا کرتے تھے۔ آج ہماری پریشانی کی وجہ آپ تلاش کرنے کی، مسلمانوں کے حالات آپ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ 4 مسلمان جہاں بیٹھ جاتے ہیں اپنی پریشانی کا رونا، کہیں گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا مسلمان اپنی پریشانی کا رونا، چائے کے اڈے پر بیٹھا مسلمان اپنی پریشانی کا رونا ہر جگہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں ایسا محبوب عطا فرمایا ہے، اپنا حبیب تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی کائنات میں عزت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، قیامت تک ویسی عزت کسی کو نہیں عطا فرمانے والا۔ جب نبی بنانے کی بات آئی ہے، جب نبیوں کو دنیا میں بھیجنے کی بات آئی ہے، اللہ نے بہت سارے نبی دنیا میں پیدا فرمائے۔ حضرت آدم کو دنیا میں پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا، حضرت یعقوب کو پیدا فرمایا، حضرت سلیمان کو بنایا، حضرت یوسف کو بنایا۔ نبی تو دنیا میں بہت سارے آئے ہیں، پیغمبر تو دنیا میں بہت سارے آئے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے۔ نبی تو دنیا میں بہت آئے، مگر جب اپنے حبیب کو بھیجنا ہوا تو صرف نبی بنا کر نہیں بلکہ تمام نبیوں کا سردار۔ نبی تو اللہ نے بہت دنیا میں بھیجے، بہت سارے رسولوں کو دنیا میں بھیجا، مگر جب بات اپنے محبوب کی آئی ہے، رب کی اپنے محبوب سے محبت تو دیکھتے چلے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ بارہا خطابوں میں سنا کرتے ہیں، آج میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کیسی محبت ہے، کیسا پیار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب نبیوں کو دنیا میں بھیجنا شروع کیا ہے، دنیا میں نبیوں کے آنے کا سلسلہ دراز فرمایا ہے، تو آدم کو بھی دنیا میں بھیج دیا، شیش کو بھی دنیا میں بھیج دیا، زکریا کو بھی دنیا میں بھیج دیا، یوسف کو بھی دنیا میں بھیج دیا، عیسیٰ کو بھی دنیا میں بھیج دیا، ابراہیم کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ نبی دنیا میں بہت سارے آتے رہے، پیغمبر دنیا میں بہت سارے تشریف لاتے رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جیسی عزت عطا فرمائی، جیسا کمال عطا فرمایا، جیسا جمال عطا فرمایا، جیسا حسن عطا فرمایا، جیسی سرفرازی عطا فرمائی، ویسا حسن اللہ نے ویسی عزت کائنات میں کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جب ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواص بحر حقیقت و معرفت الشاہ امام احمد رضا خان نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو اللہ نے اعلیٰ بنایا ہے، عمدہ بنایا ہے، عظیم الشان بنایا ہے، تو میرا امام پکار کر کہتا ہے سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا۔ اللہ نے جیسی عزت اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جب میرے امام اعلیٰ حضرت نے اپنے نبی کی عزت و شان کو دیکھا ہے، ان کی عظمت و بلندی کو دیکھا ہے، ان کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، ان کی شریعت کو دیکھا ہے، ان کے کردار کو دیکھا ہے، ان کے اوصاف کریمانہ کو دیکھا ہے، تو میرا امام عشق و محبت میں مچل کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی عزت عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسی بلندی عطا فرمائی ہے، تو ہم غلامان مصطفیٰ کیوں نہ کہیں سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، خلق بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ آپ صرف دیکھتے چلیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے۔ جب نبی بنانے کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا، تمام پیغمبروں کا امام بنا دیا، تمام رسولوں کا امام بنا دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین متین عطا فرمانا ہوا، رب تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب سے صرف ہر قدم پر محبت دیکھتے چلے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کو دین
دین دینا ہوا، اپنے محبوب کو مذہب دینا ہوا، اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دین دینا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مذہب اسلام عطا فرمایا ہے، وہ دین عطا فرمایا جو دین تمام نبیوں میں تمام نبیوں پر جو دین آنے والا تھا، جتنے بھی دین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دین میں سب سے بہتر دین اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ کتابوں کی جب باری آئی ہے، اللہ نے بہت ساری کتاب دنیا میں نازل فرمائی، توریت بھی نازل فرمائی، زبور بھی نازل فرمائی، انجیل بھی نازل فرمائی، مگر جب کتاب کی باری آئی ہے تو اپنے محبوب کو کتاب وہ دے رہا ہے جو تمام تر کتابوں میں سب سے عظیم ہے، جو تمام تر کتابوں میں سب سے اعلیٰ ہے۔ آج امت مسلمہ اگر تمام تر امت مسلمہ پورے بین الاقوامی سطح کے اوپر اگر پریشان ہوتی نظر آ رہی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ کتابوں میں سب سے عمدہ کتاب ہمارے پاس، پریشانی کا رونا ہم روئے، اسلام جیسا مذہب ہمارے پاس، پریشانی کا رونا ہم روئے، پیغمبر اسلام جیسا بہترین محسن ہمارے پاس، اس کا رونا ہم روتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے محبوب کے صدقے میں بہت کچھ عطا فرما دیا ہے۔ اس سال ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں ہر سال تو ہم کبھی جھنڈی کے شکل میں، کبھی جھنڈوں کی شکل میں، کبھی میلاد النبی کی شکل میں اپنے محبوب کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا کرتے ہیں۔ اس سال ہمیں عملی طور پر نمازوں کی پابندی کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کے ذریعے، اپنے آپ کو غیبت سے بچانے کے ذریعے، یہ حق تو یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں اپنی زندگی کا لمحہ گزار کر کے ہمیں اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اپنے نبی کی بارگاہ میں ہر سال عقیدت محبت کا نذرانہ تو ہم کسی نہ کسی انداز میں پیش کیا کرتے ہیں، مگر اس سال ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے اپنے نبی کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ میں شروع میں آیا تو دیکھ رہا تھا، مجھے یہ ہمت تک نہیں ہو رہی تھی کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ سے چند منٹ کی گفتگو کر سکوں گا، مگر الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ماحول بنا دیا ہے۔ مسلمانوں میں سال 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر ایک پیغام ضرور لے کر جانا کہ اگر ہمارے نبی نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں بہت کچھ دے دیا ہے، تو اس سال ہمیں بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں کم سے کم اتنا تو کر سکے کہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر کے اپنے نبی کی بارگاہ میں عقیدت پیش کر سکے۔ مسلمانوں، آج تم در اپنی پریشانی کا رونا رویا کرتے ہو، خدا کی قسم آج مسلمان اپنے دامن کو مسجد سے مضبوط کر لے، اپنے رشتے کو مسجد سے مضبوط کر لے۔ آج مسلمان اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آقا پر محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی عادت ڈال لے، تو میں پورے یقین کے ساتھ ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی برکت سے ہماری پریشانی کو دور فرمائے۔ مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے پاس دنیا بھر کی خبروں کا جائزہ لینے کا وقت تو ہے، مگر افسوس ہے کہ قرآن پڑھنے کا وقت نہیں۔ سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم سے دنیا بھر کی نیوز، اس کی اپڈیٹ لینے کا وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس درود پاک پڑھنے کا۔ مسلمانوں میں ایک روایت سے اپنی گفتگو کو شروع کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی آج ہم فیض آباد کی سرزمین پر بیٹھ کر کے اس بات کا دعویٰ تو بڑی آسانی سے کر لیا کرتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ جھنڈی لگا لیا، دعویٰ کر دیا ہم نبی کے عاشق، جھنڈا لگا لیا، دعویٰ کر دیا ہم نبی کے عاشق، میلاد سجا لیا، دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی کے عاشق، مگر ہمارے نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اگر کسی غیر قوم کے سامنے سے تم گزر جاؤ تو تمہارے اخلاق کو بھی دیکھ کر، تمہارے کردار کو بھی دیکھ کر، تمہارے کریکٹر کو بھی دیکھ کر، تمہارے بول چال کو دیکھ کر، تمہارے مسجدوں سے دوری کو دیکھ کر کوئی غیر بھی تم سے یہ نہ کہہ سکے کہ تم نبی کے عاشق ہو۔ نبی کا عاشق تو وہ ہوا کرتا ہے، نبی کا عاشق تو وہ ہوا کرتا ہے
زمانہ جس کا چہرہ دیکھ کر کے گواہی دیا کرتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، زمانہ جس کا کردار دیکھ کر کے گواہی دیا کرتا ہے کہ نبی کا عاشق جا رہا ہے۔ اسی لیے تو اس نے مسجدوں سے اپنی صفوں کو، مسجدوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کیا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیا ہے۔ آؤ میں سفیان ثوری کی ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے برگزیدہ ولی ہے سفیان ثوری۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زندگی کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے خانہ کعبہ کے حج کے لیے نکلا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچا ہوں، میں نے طواف کعبہ کرنا شروع کیا ہے۔ ہر قدم پر میں نے دیکھا میرے ایک آگے آگے یا کبھی پیچھے پیچھے ایک شخص جو کبھی آگے بڑھتا، طواف کرتے کرتے کبھی پیچھے جاتا، تو میں نے دیکھا کہ وہ شخص ہر قدم پر صرف درود پاک پڑھتا چلا جا رہا ہے، صرف درود پاک کا نذرانہ اپنے نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے۔ تو سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نوجوان سے خانہ کعبہ کا ساتوں چکر لگانے کے بعد جب دعا کا وقت قریب آئے گا تو میں اسے اپنے پاس بلا کر کے اس سے پوچھوں گا، اے نوجوان یہ بتا کہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کی ہر چکر پر الگ الگ دعائیں ہیں، ہر چکر پر الگ الگ دعائیں ہیں، مگر میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو صرف درود پاک ہی پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ ساتوں چکر لگا چکا تو میں نے اسے اپنے قریب بلایا ہے، بلانے کے بعد پوچھا کہ اے نوجوان یہ بتا کہ تجھے درود پاک کے علاوہ کوئی دعا یاد نہیں ہے، یا صرف درود پاک کے علاوہ کوئی دعا یاد نہیں ہے، یا درود پاک صرف کسی اور بنیاد پر پڑھ رہا ہے؟ تو اس نوجوان کو آپ نے بلایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اس نوجوان کو بلایا ہے، بلانے کے بعد اس سے پوچھا اے نوجوان خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی الگ الگ دعائیں ہیں مگر صرف درود پاک تو کیوں پڑھتا چلا جا رہا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا حضور میں اپنے گھر سے اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے نکلا تھا، راستے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک اولاد کے لیے بہت درد کا، بہت غم کا لمحہ ہوا کرتا ہے کہ اولاد کے سر سے کسی بھی عمر میں والد کا سایہ اٹھ جائے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں تمام تر نوجوانوں سے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین تمہارے زندگی میں زندہ ہیں تو ان کی قدر کر لو، اگر انتقال ہو چکا ہے تو جمعہ کے دن ان کی قبر پر ضرور جایا کرو۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک چھوڑا ہے یعنی نمازوں کا پابند بنا کر دنیا سے اولاد کو گئی ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا کر کے باپ دنیا سے گیا ہے، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا کر کے دنیا سے گیا ہے، باپ اگر دنیا سے چلا بھی گیا اولاد اگرچہ اس کی قبر پر نہ جائے مگر یہ بات مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر اولاد دنیا سے، باپ یا والدین دنیا سے چلے جائیں، باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے لیے اولاد کچھ بھی نہ کرے مگر اگر اولاد اپنی زندگی میں کوئی نیکی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی میں سے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے کیے اولاد کی نیکی کو باپ کے حق میں قبول فرما لے۔ حضرات گرامی وقار اس بات کو اور آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ اگر والدین نے دنیا میں اپنی اولاد کو نیک بنا کر دنیا سے گزرے ہیں، اگر اسے شراب کے اڈوں سے دور رکھا ہے، اگر اسے جوا کے اڈوں سے دور رکھا ہے، اگر اسے سٹوں کے اڈوں سے دور رکھا ہے، اگر اسے حرام کمائی سے دور رکھا ہے، اولاد کو والدین اچھی تربیت کر کے دنیا سے نمازی بنا کر گئے ہیں، قرآن کی تلاوت کا عادی بنا کر گئے ہیں، جھوٹ سے بچانے والا بنا کر کے گئے ہیں، اگرچہ والدین کا انتقال دنیا میں ہو جائے، اگرچہ والدین کے حق میں بچہ کوئی دعا نہ کرے، اگرچہ والدین کے حق میں بچہ کوئی دعا نہ کرے، اگرچہ والدین کی قبر پر بچہ حاضری نہ دے، پھر بھی اگر اس کی کوئی اولاد اگر دنیا میں کوئی نیکی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی میں سے ایک نیکی کا حصہ والدین کی قبر میں پہنچا دیا کرتا ہے، جو والدین کے سکون کا باعث بنا کرتا ہے۔ میں تمام تر اولادوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے والدین سے کبھی ناراضگی کا اظہار نہ کیا کرو، یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں اس نوجوان کو میں نے بلا کر پوچھا ہے اے نوجوان صرف درود پاک پر ہی تو اکتفا کیوں کر رہا تھا؟ تو اس نوجوان نے کہا تھا حضور والد کا انتقال راستے میں گھر سے لے کر نکلا تھا، میرے اوپر کتنا بڑا غم تھا کہ ایک طرف مجھے خانہ
کعبہ کا طواف کرنا تھا، ایک طرف صفا مروہ کی سعی کرنی تھی، ایک طرف عرفات کے میدان میں دوڑ لگانی تھی، ایک طرف میدان منی میں قربانی کرنی تھی، اور ایک طرف والد کا جنازہ دفنانا تھا، ایک طرف والد کی میت کو دفنانا غسل دینا تھا۔ میرے لیے بڑی کشمکش کا وقت تھا، میں اسی خیال میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے والد کا انتقال ہوا ہے، مجھ پر آفت کا پہاڑ پہلے ہی آ چکا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ والد کے انتقال کے بعد ایک عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد میرے والد کا چہرہ بالکل کالا پڑ گیا۔ ایک مرنے والے کے لیے یہ اچھی نشانی نہیں ہوا کرتی ہے کہ مرنے کے بعد کسی کا چہرہ کالا پڑ جائے یا مرنے کے بعد کسی کا جنازہ بھاری ہو جائے۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی میں آنے والوں میں تمام تر سنی مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اگر تمہیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے تو ان زندگی کی نعمتوں کو فالتو وقت میں مت گزارو، ان زندگی کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں مت گزارو، ان زندگی کی نعمتوں کو اگر گزارنا ہے تو نماز کی پابندی میں گزارو، قرآن کی تلاوت میں گزارو، درود مصطفیٰ پڑھ کے گزارو، اللہ کی فرما برداری کر کے گزارو۔ خدا کی قسم اگر اس طرح تم نے زندگی گزاری تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی، آخرت بھی تمہاری زبردست۔ سیدنا سفیان ثوری فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا حضور والد کا انتقال ہوا، غم تو بہت بڑا تھا، اس غم سے دو چار ہونا، اس غم کو برداشت کرنے کے بعد اس سے نپٹ پانا تو بہت مشکل تھا۔ والد کا انتقال ہوا، چہرے سے چادر کو ہٹایا ہے، چادر میں نے والد کا چہرہ دیکھا کالا پڑ چکا ہے۔ اب سوچا کہ لوگ میرے والد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے، تو میں نے اس خیال کے ساتھ والد کے چہرے پر ایک چادر ڈال دیا، چادر ڈالا ہے۔ چادر ڈالنے کے بعد والد کی جدائی کا غم میرے سینے پر بہت سخت ہو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک تنہائی میں میں بیٹھ گیا۔ میں بیٹھا ہوں تو مجھ پر اونگ طاری ہوئی ہے، ہلکی سی نیند آئی ہے۔ جب نیند آئی ہے، آنکھ بند ہوئی ہے، دل کی دنیا بیدار ہو گئی ہے۔ میں نے دیکھا ہے آنکھ میری بند ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں میرے ایک بزرگ تشریف لائے ہیں جن کا چہرہ بڑا نورانی ہے، جن کا لباس سفید ہے، جن کی زلفیں لمبی لمبی ہیں، جن کی زلفیں لمبی لمبی ہیں۔ میں نے اس بزرگ کو دیکھا ہے، خواب میں میرے تشریف لائے ہیں، میرے والد کے جنازے کے قریب گئے ہیں، انہوں نے میرے والد کے چہرے سے چادر کو ہٹایا ہے، ہٹانے کے بعد میرے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا ہے، وہی میرے والد کا چہرہ جو ابھی تک کالا پڑ چکا تھا، ابھی تک بالکل سیاہ پڑ چکا تھا، اس بزرگ کے ہاتھ پھیرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ چمکدار ہوتا نظر آ رہا ہے، نورانیت کے آثار نمودار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اس بزرگ نے کرم فرمایا ہے، کرم فرمانے کے بعد وہ جب جانے لگے تو میں نے ان کے دامن کرم کو پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں، آپ نے میرے والد پر اتنا کرم کیوں فرمایا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے اپنے چہرے کو پھیرا ہے، پھیرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ چہرے سے اتنی نورانیت جھلک رہی ہے، مجھے تعجب ہوا کہ یہ اللہ کے بہت برگزیدہ ولی ہوں گے۔ تو میں نے ان سے پوچھا حضور آپ نے میرے والد پر کرم کیوں فرمایا ہے؟ آپ کون ہیں؟ ذرا اپنا نام تو بتاتے چلے جائیں، آپ کی مزار مقدس کہاں ہے یہ تو بتاتے چلے جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا تھا کہ میں نے جب اس بزرگ سے پوچھا ہے تو اس بزرگ نے پلٹ کر جواب دیا ہے کیا تو مجھے جانتا نہیں ہے؟ میں ہی تو محمد ابن عبداللہ ہوں، میں ہی تو اللہ کا حبیب ہوں، میں ہی تو اللہ کا محبوب ہوں۔ وہ شخص رو کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتا دیا جائے کہ آپ نے میرے والد پر اتنا کرم کیوں فرمایا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ تیرا والد اگرچہ دنیا میں گناہ کار تھا، خطا کار تھا، سیاہ کار تھا، تاریک صلاۃ تھا، تاریک قرآن تھا، مگر دنیا میں اس کی ایک خوبی کے تھی کہ وہ دن بھر میں مجھ پر وقت نکال کر کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ یہ محبت سے درود پاک پڑھنا اس کا دنیا میں تیرے مرنے کے بعد کام آ گیا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ کرم کیوں فرمایا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا تھا، جب اس کے نزا کا وقت قریب آیا ہے تو اس نے نزا کے وقت مجھے پکار کر کہا ہے کہ یا رسول اللہ میری فریاد رسی فرمائیے، یا رسول اللہ مجھ پر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ
اللہ میری مدد فرمائیے۔ اور جب میرا کوئی امتی مجھ پر پریشانی کے عالم میں مجھے پکارا کرتا ہے تو میں فوراً اس کی مدد کو پہنچ جایا کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، درود پاک کتنا پاکیزہ عمل ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ پریشانی سے نجات مل جائے تو صبح و شام درود پاک پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بیماری سے شفا مل جائے تو صبح و شام درود پاک پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ آفتیں ہمارے گھر سے دور ہو جائیں تو درود پاک پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مکان میں برکت ہو تو درود پاک پڑھا کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اولاد فرما بردار ہو تو درود پاک پڑھا کرو۔ تم سے سنی ہو یار، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جہاں ہمیں نعت مصطفیٰ پڑھنے کا سلیقہ بتایا ہے وہی درود پاک پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور میرے امام نے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اے سنیو، تنہائی میں بیٹھ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کبھی 1 مرتبہ درود پڑھو، کبھی 2 مرتبہ پڑھو، کبھی 3 مرتبہ پڑھو، کہیں 1000 مرتبہ پڑھو، ہزاروں مرتبہ سے دل بھر جائے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک وقت میں 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنا ہو، لاکھوں کی تعداد میں پڑھنا ہو تو کھڑے ہو جاؤ، گنبد خضرا کا تصور باندھ لو، اس انداز میں پڑھتے نظر آؤ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر جارے ارم تاج دارے حرم، نوبہار شفاعت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اگر تمہارا اس سے بھی دل نہ بھرے، سنی کا دل مصطفیٰ کے ذکر سے بھرتا کہاں ہے یار؟ وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اور لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے اڑوس پڑوس میں بھٹکا کرتے ہیں، ان کا دل مصطفیٰ کا ذکر سن کر کے ان کا چہرہ بدک جایا کرتا ہے، ان کا چہرہ مرجھایا جایا کرتا ہے۔ تو سنی تو ہر وقت یہی کہا کرتا ہے، تم آج ہم میلاد مصطفیٰ کیا کرتے ہیں تو آپ کے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوا کرتی ہے کہ تم نے میلاد کیوں سجایا ہے، تم نے جھنڈی کیوں لگایا ہے، تم نے میلاد کیوں سجایا ہے، تم نے جھنڈا کیوں لگایا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نادان، میلاد ایک دن ہوا تو تجھے پریشانی ہو گئی، ہم تو سنی ہیں، اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ ہے، ہماری پلاننگ تو اور زیادہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کب تک میلاد مناؤ گے، تو میں نے پلٹ کر جواب دیا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی چاہنے والا 1 لمحے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 1 ہفتے کے لیے، 1 سال کے لیے میلاد نہیں مناتا۔ اس نے کہا کہ کب تک مناؤ گے، تو میں نے پلٹ کر جواب دیا ہم سنی ہے، میلاد کب تک منائیں گے۔ میرے امام نے کہا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد۔ ہم تو سنی ہے، ہماری پلاننگ اور زیادہ ہے، مرتے دم تک ہم یہی کہتے رہیں گے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی وقار، ماحول اب آپ نے اچھا بنا ہی لیا ہے تو چند منٹ کی گفتگو اور سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسی عزت عطا فرمائی ہے، کیسی عزت کا تاج پہنا کر کے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے کہ جب نبیوں کو بنانے کی بات آئی، کائنات بنانے کی منشا ہوئی رب کی، تو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے اے مصطفیٰ کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری مشیت ہوئی کہ لوگ مجھے جانے تو میں نے اپنے نور سے تمہارے نور کو پیدا فرمایا، تمہارے نور سے کائنات کی تخلیق فرمانا شروع کی ہے۔ اے مصطفیٰ تمہارے نور کو بنانے کے بعد میں نے تمہارے نور کا حصہ کائنات میں بانٹنا شروع کیا ہے، کسی سے زمین کو پستی عطا کر دی، کسی سے آسمان کو بلندی عطا کر دی، کسی سے سورج کو روشنی دے دی، کسی سے چاند کو چاندنی دے دی، کسی سے ستاروں کو جگمگانا عطا کر دیا، کسی سے آدم کو آدمیت دے دی، کسی سے نوح کو نزاکت دے دی، کسی سے موسیٰ کو کمال دے دیا، کسی سے عیسیٰ کو جمال دے دیا، کسی سے سلیمان کو بادشاہت دے دی، کسی سے ابراہیم کو خلت دے دی، کسی سے یوسف کو
को हुस्न दे दिया, किसी से दानियाल को तवानाई दे दी, किसी से इस्माइल को खुल्लत अता फरमा दी। ऐ मुस्तफा तुम्हारे नूर का हिस्सा मैंने कायनात में बांटना शुरू किया है। जमीन को पैदा कर दिया, आसमान को पैदा कर दिया, चांदो सूरज को पैदा कर दिया। ऐ मुस्तफा मैंने कायनात अगर बनाई है तो सिर्फ तुम्हारे ही लिए बनाई है। ऐ मुस्तफा जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, चांद तुम्हारे लिए, दिन तुम्हारे लिए, रात तुम्हारे लिए, जन्नत तुम्हारे लिए, अर्श तुम्हारे लिए, कुर्सी तुम्हारे लिए, आदम तुम्हारे लिए, ईसा तुम्हारे लिए, मूसा तुम्हारे लिए, ज़करिया तुम्हारे लिए। जब मेरे इमाम ने देखा आला हजरत ने सारी कायनात मुस्तफा के लिए बन रही है तो मेरा इमाम पुकार कर कहता है आका जब सारी कायनात आपके लिए है तो हम क्यों ना कहें ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है चा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत। हजरत गिरामी वकार, रब तबारक व ताला की अपने महबूब से मोहब्बत देखे। चंद मिनट में मैं मोहब्बत मुस्तफ़ा रब तबारक व ताला से दिखा करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। चूँकि आपको मेरे बाद शायर इंटरनेशनल आलमी शोरा याफ्ता शायर हजरत अजमत मुजफ्फरपुरी साहब से, अजमत भागलपुरी साहब से नातो मनकबत के बेहतरीन अशार समात करने हैं। बात चल रही थी मुस्तफ़ा को अल्लाह ने जैसी इज्जत अता फरमाई, जैसा कमाल दिया, जैसा हुस्न दिया, वैसी इज्जत अल्लाह ने किसी नबी को नहीं अता फरमाई। इज्जत कैसी अता फरमाई? किताबों में किताबें तो सारे नबियों को अल्लाह तबारक व ताला जितने नबियों पर किताबें नाजिल फरमाई, ज़बूर हो, तौरेत हो, इंजील हो, उसके अलावा आसमानी जितनी भी सहीफे नबियों पर नाजिल होती रही, मगर अल्लाह तबारक व ताला की मोहब्बत देखो, किताबें किसी और पर आती रही, तज़किरा उसमें अपने हबीब का फरमाया है। मूसा पर किताबें आई, मूसा का जमाना आया, ईसा पर किताबें आई, ईसा का जमाना आया, दाऊद पर किताबें आई, दाऊद का जमाना आया, जितने नबियों का जमाना आया सबने अल्लाह के पैगामात को अपनी कौम के साथ रखा, मगर साथ ही साथ जिक्र करते रहे कि मैं तो जा रहा हूं, मेरे बाद एक पैगंबर दुनिया में आने वाला, मैं तो जा रहा हूं, मगर अल्लाह का हबीब दुनिया में आने वाला। किताबें कोई भी हो, पैगंबर कोई भी हो, रसूल कोई भी हो, दीन कोई भी लेकर आया हो, मगर जब अल्लाह तबारक व ताला ने किताबें भेजी उसमें तज़किरा अपने हबीब का फरमाया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना है, आप अपनी कौम को खिताब कर रहे हैं। एक ज़ईफ़ा खड़ी हुई, ऐ ईसा मुबारक है तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया है, मुबारक है वो खातून जिसने तुम्हें पैदा किया है। अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए, कहने लगे यकीनन मेरी माँ खुशनसीब है जिसने मुझे पैदा किया है। बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, अदब के साथ बैठे, बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ। सैयदना ईसा पैगंबर से उस खातून ने कहा कि मुबारक है वो माँ जिसने तुम्हें पैदा किया है। सैयदना ईसा पैगंबर खड़े हुए कहने लगे यकीनन खुशनसीब है मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया है, मगर मेरे बाद दुनिया में एक माँ ऐसी भी आने वाली है जिसके लाडले के सदके में अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा फरमाया है। जमाना कोई भी हो, तज़किरा मुस्तफा का हो रहा है, किताबें कोई भी हो, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है, दीन कोई भी लाया हो, बात दीन मोहम्मदी की कर रहा है। अल्लाह ने कैसी इज्जत अता फरमाई। जब दुनिया बनाना हुआ, रब फरमाता महबूब कुन तो कंजन मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मेरी मशीयत हुई कि लोग मुझे जाने, तो मैंने अपने नूर से तुम्हारे नूर को पैदा फरमाया, तुम्हारे नूर से जमीन आसमान चांद तारे शम्सो कमर बरगो समर खुशकोतर लैलो नहर दिन रात, आदम की आदमियत, नूह की नज़ाकत, ईसा का कमाल, मूसा का जलाल, इब्राहिम की कुल्लत, सुलेमान की बादशाहत, इब्राहिम की कुल्लत, यूसुफ का हुस्न, सब कुछ अगर पैदा किया तो तुम्हारे नूर से। इसी मकाम पर हम सुन्नियों के इमाम आला हजरत की शायरी
بے وجہ نہیں ہوتی. جب میرے امام نے دیکھا کہ ساری کائنات مصطفیٰ کے لیے، تو میرا امام پکار کر کہنے لگا یا رسول اللہ ساری کائنات آپ کے لیے ہے، تو ہم کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے. اللہ نے اپنے محبوب کو جیسی عزت عطا فرمائی ویسی زمانے میں نہ عطا فرمائی، نہ قیامت تک کسی کو عطا فرمائے گا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن اٹھا کر دیکھو. مگر افسوس ہے کہ آج مسلمانوں پاس قرآن پڑھنے کا وقت ہو تب تو عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آئے. اخبار پڑھنے کا وقت تو ہمارے پاس ہے، سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم پڑھنے کا وقت تو ہے، چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر کے اڈے بازی کرنے کا وقت تو ہمارے پاس ہے، مگر وقت نہیں ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کا. ورنہ افسوس ہے اس قوم کے پاس جس کے پاس قرآن جیسی کتاب، جس میں اللہ نے ہر چیز کا بیان فرما دیا. آج ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہونے کے بعد وہ قرآن جس کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اگر اپنی پریشانی کا حل تلاش کیا کرتے تھے تو قرآن میں ڈھونڈا کرتے. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنی پریشانی کا حل تو دور کی بات، اگر ہمارے اونٹ کی رسی کھو جایا کرتی تھی تو اسے بازاروں میں میدانوں میں نہیں، قرآن میں اپنے اونٹ کی رسی کو قرآن میں ڈھونڈا. ایسی قرآن کی معرفت حاصل تھی انہیں. آج ہمیں کیا ہو گیا یار، صرف ہم دعوے عاشقی میں گم ہو کر کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. میرے بھائی دعوی عاشقی کرنے سے ہم کامیاب نہیں ہونے والے. اگر تم نبی کے سچے غلام ہو تو تمہیں اس بات جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر اس بات کا تحیہ کرنا ہوگا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ماننے والے ہو تو مصطفیٰ کی تعلیمات پر تمہیں چلنا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا، پردے کی پابندی کو اپنی بچیوں کی زندگی میں اتارنا ہوگا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو غیبت سے بچانا ہوگا، اپنی زندگی میں کردار مصطفیٰ، کردار صحابہ، کردار اولیاء کو شامل کرنا. آپ دیکھیں مگر آج ہماری زندگی میں یہی چیز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشانی کے راستے پر جاتے نظر آ رہے ہیں، آج ہم بربادی کے راستے پر جاتے نظر آ رہے ہیں. میرے دوستوں مصطفیٰ کی عظمت کی بات چلی تھی، بس 2-4-5 منٹ میں مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی میلاد کے تعلق سے گفتگو سماعت کر لیں. بڑی اچھے انداز میں آپ نے سنا ہے، الحمدللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا. مجھے اتنی امید نہیں تھی، چونکہ 17-18-20 دن سے لگاتار ہم بھی پورے ملک کا سفر کر کے ہم لوگ بھی تھکان سے بالکل چور ہیں، مگر جب سننے والی سماعت اچھی ملتی ہے تو بولنے کا مزاج بھی بن جایا کرتا ہے. آپ کی بڑی اچھی سماعت ہے ماشاءاللہ. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں کسی غیروں کے درمیان نہیں، اپنوں کے درمیان نہیں. تو میرے دوستو مصطفیٰ کو اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی ہے، ایسی عزت. قرآن کھولو، مصطفیٰ کی تعریف اللہ نے جگہ جگہ کی ہے، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں الم نشرح لک صدرک، کہیں ورفعنا لک ذکرک. مصطفیٰ کی اداؤں کو قرآن میں پڑھنا چاہو تو اٹھا کر قرآن پڑھو. قرآن پڑھو گے تب مصطفیٰ کی تعریف ملے گی، قرآن پڑھو گے تب مصطفیٰ کا حسن ملے گا. مصطفیٰ نے اپنی زلفوں کو بکھیرا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. مصطفیٰ نے اپنے سینے کو کھولا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. مصطفیٰ نے اپنی زبان کو کھولا، قرآن نے وما ینطق عن الہویٰ کہہ دیا. مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، قرآن نے قد جاءکم من اللہ نور کہہ دیا. مصطفیٰ سفر معراج میں جائیں، قرآن سبحان الذی اسری کہہ رہا ہے. مصطفیٰ کی صفات پاک کو بیان فرما رہا ہے، قرآن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے. مصطفیٰ کی ادا، مصطفیٰ کی عبادت، مصطفیٰ کی ریاست، مصطفیٰ کی بندگی، مصطفیٰ کا سجدہ، مصطفیٰ کا حسن، مصطفیٰ کا جمال، مصطفیٰ کی سیرت، مصطفیٰ کا کردار، مصطفیٰ کا آنا، مصطفیٰ کا جانا، مصطفیٰ کا لیٹنا، مصطفیٰ کا تبلیغ کرنا، مصطفیٰ کا اعلان نبوت کرنا، مصطفیٰ کا مکے سے ہجرت کرنا، مصطفیٰ کا مدینے کی گلیوں میں تبلیغ کرنا، سب کچھ قرآن نے بیان کر دیا، سب کچھ قرآن نے کہہ دیا. تو ہم سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہر ادا کو جب قرآن نے بیان فرما دیا، کہیں والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں الم نشرح لک صدرک، کہیں ورفعنا لک ذکرک، کہیں قد جاءکم من اللہ نور، کہیں سبحان الذی اسری، کہیں ورفعنا لک
ذکر، کہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں مزمل، کہیں مدثر، سب کچھ قرآن نے مصطفیٰ کے بارے میں کہہ دیا۔ جب میرے امام اس مقام پر پہنچتے ہیں تو اپنے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ تو قرآن نے کہہ دیا، اب ہم غلامان مصطفیٰ کیا کہیں؟ تو میرے امام کا قلم چلتا ہے، پکار کر کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ جب میرے امام نے دیکھا سب کچھ قرآن نے کہہ دیا تو میرا امام پکار کر کہتا ہے سرور بہو کے مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ جب میرے امام اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو پکار کر کہنے لگے یا رسول اللہ سب کچھ تو قرآن نے کہہ دیا۔ زمین کی پستی سے مشابہت آپ کی دیتا ہوں تو آپ کی شان میں گستاخی اس لیے کہ زمین کو وجود آپ ہی کے قدم کی برکت سے ملا ہے، آسمان کی بلندی کہتا ہوں تو شان نبوت میں گستاخی، آقا آسمان تو آپ کے صدقے میں پیدا کیا گیا۔ میرا امام پکار کر کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آگے بڑھو مصطفیٰ کے نور کی برکت دیکھو، حضرت جابر ابن عبداللہ ایک صحابی 5 منٹ میں اس حدیث کو سنا کر کے میلاد مصطفیٰ بیان کر کے اپنی جگہ لے لوں گا، مجھے وقت کا بہت بھرپور خیال ہے اور میں ان خطیبوں میں نہیں کہ اپنے آگے بولتا چلا جاؤں دوسرے کا خیال نہ رکھوں، مجھے اس بات کا بالکل خیال ہے کہ میرے بعد آپ کو شاعر انٹرنیشنل سے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کرنے ہیں۔ حضرت جابر ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آج آپ کی تعریف آپ کی زبان سے ہمیں سننا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جابر کیا پوچھنا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے دنیا کو کیسے بنایا؟ تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے تمہارے حبیب کے نور کو بنایا، تمہارے حبیب کے نور کا حصہ کائنات میں بانٹتا رہا، یہاں تک کہ 18,000 مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرما دیا۔ اب اس مقام پر میرا امام پہنچتا ہے کہ مصطفیٰ کے نور کا باڑا بٹ رہا ہے، تو میرا امام پکار کر کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے نور کا باڑا کائنات میں بٹ رہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی زبان سے ہم آپ کی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ نے اپنی تعریف کی، حضرت جابر خاموش نہیں ہوئے جیسا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی تعریف میں اور لطف آ رہا ہے، اور اپنی تعریف کیجئے، بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو یا رسول اللہ۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے اپنی تعریف کی، ابھی اتنے میں مزہ نہیں آیا، ہم تو 11 بجے نیند کی آغوش میں پہنچنے لگتے، کہیں ایسے کہیں موبائل دیکھ رہے، کہیں گٹکا کھا رہے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے صحابی ہے، کہہ رہے یا رسول اللہ ابھی آپ کی تعریف سے دل تھوڑی بڑھا۔ مصطفیٰ فرماتے اب کیا پوچھنا ہے جابر؟ یا رسول اللہ دنیا آپ کے صدقے میں بنی؟ آقا نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ زور سے بولو یار۔ صحابی کا یہاں سوال پوچھنا مقصد نہیں ہے، صرف زبان مصطفیٰ سن کر مچلنا مقصد ہے۔ نبی کا کوئی بھی عاشق ہوتا ہے حضور کی تعریف سنتا ہے مچلنے لگتا ہے یار۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا آپ کے صدقے میں؟ آقا فرمایا یا رسول اللہ آدم کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں آدم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نام کے صدقے میں قبول فرمایا۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی تعریف سے دل نہیں بھرا؟ آپ کا تو کافی دیر سے بھر چکا ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔
مصطفیٰ فرماتے اب کیا پوچھنا ہے یا رسول اللہ، نوح کی کشتی کو کنارہ کیسے ملا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں تمہارے نبی کے نور کے صدقے میں۔ کہتے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی تعریف سے دل نہیں بھرا، اب کیا پوچھنا ہے جابر؟ حضرت جابر کہتے یا رسول اللہ، حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں جب ڈالا گیا تھا تب آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ فرماتے اس وقت تمہارا نبی کہیں اور نہیں، اسی نار نمرود میں ابراہیم کے پشت میں موجود تھا۔ اے جابر، جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو، آگ کی کیا مجال کہ ابراہیم کا ایک بال بھی جلا سکے؟ آپ تو خاموش، دھیرے سے سبحان اللہ کا خاموش۔ حضرت جابر خاموش نہیں ہوئے، یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کی تعریف سے دل نہیں بھرا، اور اپنی تعریف کیجئے۔ مصطفیٰ فرماتے اب کیا پوچھنا ہے؟ آدم کی دعا پوچھ لیا، نوح کی کشتی کو کنارہ پوچھ لیا، ابراہیم کو آگ سے کیسے بچانا ہوا پوچھ لیا، اب کیا پوچھنا؟ جابر کہتے یا رسول اللہ اسماعیل میدان منہ میں تھے تب آپ کہاں تھے؟ مصطفیٰ پلٹ کر جواب دیتے اس وقت تمہارا نبی کہیں اور نہیں، اسی میدان منہ میں اسماعیل کی پشت میں موجود تھا۔ اے جابر، جہاں تمہارے نبی کا نور موجود ہو، چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کے حلق پر چل جائے؟ نور مصطفیٰ کی برکت دیکھیں، اللہ نے نور مصطفیٰ کے صدقے میں کائنات کی تخلیق فرمائی۔ نور مصطفیٰ کائنات کو اپنے نور سے چمکاتا رہا، وہی نور مصطفیٰ آدم میں آیا تو آدم کی دعا کو قبول کروا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ نوح میں آیا ہے تو نوح کی کشتی کو کنارے لگوا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ ابراہیم میں آیا ہے تو ابراہیم کو نار نمرود سے بچا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ اسماعیل میں آیا ہے تو میدان منہ میں قربانی سے بچا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ اپنے دادا جان عبد المطلب میں آیا ہے تو کعبے کی سرداری دلوا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ عبداللہ اپنے والد میں آیا ہے تو ملک شام کے 70 یہودیوں کے قتل سے بچا رہا ہے، وہی نور مصطفیٰ اپنی امی آمنہ میں آیا ہے تو کائنات کو جھلملا رہا ہے۔ نور مصطفیٰ جیسے جیسے پلٹتا چلا گیا اپنی برکتوں سے نوازتا چلا گیا۔ نور مصطفیٰ، یہ بات تو تمام تر کتابوں میں پہلے سے تھی کہ نور دنیا میں آئے گا، کائنات کا اندھیرا چھٹ جائے گا، حضور دنیا میں آئیں گی، جہالت مٹ جائے گا، حضور دنیا میں آئیں گے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ بات تو تمام آسمانی کتابوں میں تھی۔ جب حضور کی والد ماجد کو ملک شام کے 70 یہودی قتل کرنے کے لیے نکلے، ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضور کا نور عبداللہ میں آ چکا ہے، عبداللہ کو قتل کر دو، کام تمام۔ انہیں کیا معلوم کہ فانوس بن کے جن کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت آمنہ میں نور مصطفیٰ آیا، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، بس 2-4 منٹ انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ عبد المطلب کی 18 اولادوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے حضرت عبد المطلب۔ اور کیوں نہ ہوتے یار، نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد نور مصطفیٰ انتقال سے چند دن پہلے حضرت آمنہ کے شکم میں آ گیا۔ حضرت عبد المطلب روزانہ خانہ کعبہ جاتے تھے، روتے تھے، اللہ تو نے میری بہو کے سر سے عبداللہ کا سایہ اٹھا لیا، اے اللہ تو نے مجھے سب سے پیاری اولاد مجھ سے لے لی، مگر مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے میری بہو آمنہ کو کوئی ایسا بیٹا دے دے جو آمنہ کی زندگی کا سہارا بن جائے۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور کے والد ماجد کے انتقال سے پہلے حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضور کی والدہ بھی خوب رویا کرتی تھی۔ اور کیوں نہ روئیں، شوہر کا سایہ سر سے اڑ گیا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا، رونا تو بنتا تھا، غم تو بنتا تھا، مگر حضور کی والدہ ماجدہ خوب روتی۔ ایک دن کعبے کے متولی حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک شخص نے تانا دیا، عبد المطلب بڑے عزتدار بنتے ہو، تمہاری بہو حضرت آمنہ عرب کے دستور کے خلاف کام کرتی ہے۔ کہا کیا کام کرتی ہے؟ کہا عبداللہ کا انتقال کے بعد ان کا سوگ نہیں مناتی۔ عرب کا دستور ہے کہ جب کسی عورت کا انتقال، شوہر کا انتقال ہو جائے، 1 سال تک عورت جسم پر خوشبو نہیں لگاتی۔ حضرت عبد المطلب نے جیسے ہی سنا ہے تیور بدل گیا، کعبے کے متولی تھے، ابھی تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ سے آنکھ ملا کر باتیں کر سکے، اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں، اپنی بہو حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، اے فاطمہ کیا تجھے میری بیٹی بہو آمنہ سے پوچھ، کیا تجھے عبداللہ سے پیار نہ تھا، عبداللہ سے محبت نہ تھی، عبداللہ سے ہمدردی نہ تھی؟
حضرت فاطمہ نے کہا حضور میں یہ بات نہیں پوچھ سکتی ہوں، آپ یہی جا کر آمنہ سے پوچھے۔ آپ آمنہ کے کمرے میں تشریف لاتے ہیں، امی حضور کی والدہ ماجدہ امی آمنہ کھڑی ہوتی ہیں، ادب کے ساتھ سسر کے ادب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے تیور بدل کر پوچھا بیٹی آمنہ کیا تجھے میرے عبداللہ سے پیار نہ تھا، عبداللہ سے محبت نہ تھی؟ میرا عبداللہ تو وہ میرا عزیز تھا کہ اس کے جانے کا غم تو مکہ کے لوگ آج بھی منایا کرتے ہیں، عبداللہ کا نام آ جاتا ہے تو رونے لگتے ہیں۔ حضرت آمنہ کھڑی ہوتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہیں بابا آپ کو کیسے کس نے بتا دیا کہ میں عبداللہ کا غم نہیں مناتی؟ حضرت آمنہ سے عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی غم مناتی تو جسم پر خوشبو کیوں لگاتی، غم مناتی تو نئے کپڑے کیوں پہنتی؟ کہا بابا آپ نے کیسی باتیں کر دیا؟ حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی مکہ کے لوگوں نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ آمنہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتی ہے۔ حضرت آمنہ نے جیسے ہی اتنا سنا کہ رونے لگی، پھٹ پھٹ کر کہنے لگی بابا مجھے میرے عبداللہ سے پیار اتنا تھا کہ جب سے میرے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے میں نے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھایا، ایک وقت کی نیند بھی نہیں لی ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی یہ بتا اگر تو نے عبداللہ کی محبت میں کھانا نہیں کھایا نیند نہیں لی تو جسم پر خوشبو کیسی لگاتی ہے؟ حضرت آمنہ نے پلٹ کر کہا بابا جب سے میرے عبداللہ کا انتقال ہوا جسم پر خوشبو میں نے نہیں لگائی ہے۔ کہا کہ حضرت عبد المطلب نے بیٹی پھر مکہ میں عورتیں کیا بات کر رہی ہیں؟ کہا بابا مجھ پر غم ہی اتنا ہے، کون کیا بات کر رہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی جسم پر خوشبو نہیں لگاتی؟ کہا نہ بابا ایک بھی خوشبو نہیں لگایا ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے بیٹی جسم سے خوشبو کیسی آتی ہے؟ حضرت آمنہ گھر کے باہر آنگن میں تشریف لاتی ہیں، آپ ہی کے گھر سے مٹی کا چند ڈھیلا اٹھا کر عبد المطلب کے ہاتھ میں دیتی ہیں اور کہتی ہے کہ بابا یہ گھر آپ کا ہے، یہ گھر کی مٹی آپ ہے، ذرا اس مٹی کو سونگے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس مٹی کو سونگا ہے تو اس میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا تھا بیٹی اس میں حضرت آمنہ نے کہا تھا بابا گھر آپ کا ہے، گھر کی مٹی آپ کی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اس مٹی میں خوشبو آپ نے کون سی ملائی ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا تھا کعبے کے رب کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں ملائی ہے۔ تو حضرت آمنہ نے پلٹ کر جواب دیا تھا کہ بابا جب سے عبداللہ کا انتقال ہوا ہے جسم پر خوشبو تو میں نے بھی نہیں لگائی ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے عبداللہ کے انتقال کے بعد عبداللہ کی امانت جب سے میرے شکم میں آئی ہے میں جن راستے سے گزر رہی ہوں راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے، میں جن راستے سے گزر رہی ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی بابا جسم پر خوشبو تو نہیں لگائی ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جب سے میرا بیٹا میرے شکم میں آیا ہے میں جن راستے سے گزر رہی ہوں راستہ مہکتا چلا جا رہا ہے، جن درخت کے قریب سے جا رہی ہوں درخت مجھے سلام پیش کیا کرتے ہیں۔ بابا حد تو یہ ہے اگر میں کسی پتھر پر قدم رکھ دیتی ہوں تو پتھر پگھل کر موم ہو جاتا ہے۔ بابا حد تو یہ ہے کہ اگر پانی لینے کے لیے کنویں کے قریب جایا کرتی ہوں تو کنواں بغیر ڈول کے پانی اوپر بغیر ڈول کے اوپر کر دیا کرتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی میرے بیٹے میرے شکم میں آ گئی پتہ نہیں چلا، پہلے مہینے خواب میں ایک بزرگوں کو دیکھا، اس بزرگ نے کہا بیٹی سے سلام کیا، میں نے جواب دیا، میں نے ان سے پوچھا آپ کون؟ میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا بیٹی نہیں جانتی میں نسل انسانی کا باپ آدم ہوں۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت مصطفیٰ کے نور کی برکتیں بس 2 منٹ میں دیکھے ختم بات۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت آدم کو دیکھا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ تو نسل انسانی کے باپ ہیں، آپ نے تو جنت کی سیر کی، میرے خواب میں کیوں تشریف لائے؟ کہا آمنہ تجھے مبارکبادی دینے آیا ہوں۔ کہا کس بات کی مبارکبادی؟ آمنہ فرماتی انہوں نے کہا کہ اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے شکم میں نبیوں کا امام آ چکا ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے شکم میں رحمت للعالمین آ چکا ہے، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیرے شکم میں رسولوں کا تاجدار آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی 1 مہینہ آیا 1 نبی، دوسرا مہینہ دوسرے نبی، 8 مہینہ 8 نبی، ربیع الاول شریف کا چاند نظر آیا، ابھی تک تو ہر مہینے نبی آتے تھے، اب ہر روز خواب میں ایک نبی آ رہا ہے۔ آپ فرماتی 10 دن ایسے گزر گئے، اس کی تفصیل لمبی چوڑی ہے، میں 2 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت آمنہ فرماتی ربیع الاول شریف کی 11 راتیں گزری ہیں، 12ویں کی شب لگی ہے تو میں نے آسمان پر فرشتے کے چلنوں کی آواز سنی ہے۔
فرشتے آپس میں باتیں کرتے تھے. آمنہ سے پوچھا کیا باتیں کرتے تھے؟ تو اب آمنہ کہتی ہے کہ فرشتے کہتے تھے اے فرشتوں تیار ہو جاؤ، اللہ کا مقدس حبیب دنیا میں آنے والا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ولادت کی گھڑی قریب آئی ہے، چند نبی عورتوں کو دیکھا. ایک سے پوچھا آپ کا نام؟ کہا آدم کی بیوی ہوا. ایک سے پوچھا آپ کا نام؟ عیسیٰ کی ماں مریم. ایک سے پوچھا آپ کا نام؟ کہا کہ ابراہیم کی بیوی ہاجرہ. کہا آپ لوگ تو نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی والدہ ہیں، میرے خواب میں میرے ارد گرد کیوں نظر آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آمنہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اگرچہ نبیوں کی مائیں ہیں، نبیوں کی والدہ ہیں، مگر اللہ نے اس وقت تمہارے بیٹے کی خادمہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا. حضرت آمنہ فرماتی ولادت کی گھڑی قریب آئی ہے، ولادت کا وقت قریب آیا. وہ دنیا میں 12 ربیع الاول شریف کو میرا مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ نبی 12 ربیع الاول شریف کو دنیا میں آیا ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہ نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے جس کے بارے میں ہر سنی اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں سبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وہ نبی دنیا میں تشریف لا رہا ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے میرے امام نے قلم چلایا ہے. تو 4 زبان میں نبی کی تعریف کی ہے. لم یاتی نظیروں کفی نظرین، مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. البحر علا والموج تقا من بے قص و طوفاں ہوش ربا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا مرے نیا پار لگا جانا. وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ چافتا، نہ بس ایک چاند و جہاں فتا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے جس کے بارے میں میرا امام کہتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا پیارا ہمارا نبی، دونوں اعلیٰ کا دولا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھے گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. وہ نبی دنیا میں آ رہا ہے جو کائنات کو چمکا رہا ہے. تو ادھر سے بریلی کا قلندر قلم چلا کر کہتا ہے چمک تو سے آتے ہیں سمانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برساتے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اور